السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعویٰ، اس کے عناصر، مدعا علیہ اور مدعی، اس کی تعریف، دعوی صحیحہ، دعوی باطلہ اور دعوی فاسدہ، اس کی ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، دعویٰ جو لفظ ہے اس کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں صاحب کتاب نے جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی کے ہاں ایک مقبول بات اپنا حق لینے کے لیے کی جاتی ہے۔ غیر سے اپنا حق لینے کے لیے قاضی کے پاس کوئی بندہ بات کو بیان کرے تنازع کی حالت میں، یا پھر اپنا حق تلف ہو چکا ہے اس کو لینے کی صورت میں جب اگلا بندہ انکار کر رہا ہو تو اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ قول مقبول عند القاضی یقصد بہ قائلہ، ایسا مقبول قول قاضی کے نزدیک جس سے کہنے والا یہ ارادہ رکھتا ہے طلب شدہ چیز اس کو لینے کے لیے، جو قاضی کے پاس وہ اپنی ایک بات کو رکھتا ہے تنازع کی حالت میں یا اپنے حق کو لینے کے لیے، اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 271 پہ ایک تعریف کی ہے۔ انہوں نے تعریف کی ہے الدعویٰ فی الشرع، دعویٰ شرعی لحاظ سے، اصطلاحی لحاظ سے، اضافت الانسان الی نفسہ، انسان کی نسبت کرنا اپنی طرف کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے غیر کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز جو کہ اپنی چیز تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ کسی غیر کے پاس تھی، اس کی طرف نسبت کرنا، اس چیز کی طرف نسبت کو قاضی کے سامنے پیش کرنا، اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ دعویٰ کے 4 عناصر ہیں۔ پہلی بات، طالب الحق، حق کو طلب کرنے والا، اس کو مدعی کہتے ہیں۔ مدعا علیہ، جس سے حق کو طلب کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں المدعا علیہ، اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ دعویٰ کا تیسرا عناصر جو ہے وہ ہے المدعا بہ۔ مدعا بہ کسے کہتے ہیں؟ الحق الذی یطلبہ المدعی من المدعا علیہ، یعنی کہ مدعا بہ اس چیز کو کہتے ہیں مدعی جو ہے مدعا علیہ سے حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کرتا ہے۔ جس چیز، یعنی کہ جو چیز حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو مدعا بہ کہتے ہیں۔ اور چوتھا رکن جو ہے اس کے بارے میں وہ ہے الدعویٰ القول الذی، ایسی بات کو دعویٰ کہتے ہیں یصدر من المدعی، جو کہ مدعی کی جانب سے صادر ہوتی ہے، امام القاضی، قاضی کے سامنے، لأخبارہ، خبر دینے کے لیے کہ بأن لہ فی ذمتہ المدعا علیہ ذالک الحق الذی یطالب بہ، کس لیے کہ بے شک اس کے لیے مدعا علیہ کے ذمے ایک ایسی چیز ہے اور وہ حق بھی اسی کا ہے، وہ اس کو چاہیے۔ صاحب کتاب نے دعویٰ کی کئی ایک تعریفیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ مثال کے طور پہ 2-4 میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں المدعی، مدعی من یثبت الشیء، جو ثابت کرتا ہے کسی چیز کو، اس کو مدعی کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ، مدعا علیہ کسے کہتے ہیں؟ من ینفی شیئا، جو نفی کرتا ہے۔ ایک بندہ ثابت کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس بات والا ہمیشہ مدعی ہوتا ہے، اور انکار کرنے والا مدعا علیہ ہوتا ہے۔ میرا مخالف میرا کیا ہوگا؟ مدعا علیہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور تعریف ہے المدعی من یدعی امرا باطنا خفیا، یعنی کہ مدعی کہتے ہیں جو دعویٰ کرے ایک ایسے امر کا جو باطن ہے، خفیا اور خفی ہے۔ والمدعا علیہ من یدعی، جو دعویٰ کرے امرا ظاہرا جلیا، جو ایسے امر کا دعویٰ کرے جو ظاہر بھی ہو اور جلی بھی ہو۔ صحیح دعویٰ ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ ان یکون من المدعی والمدعا علیہ عاقلا، مدعی بھی عاقل ہو، مدعا علیہ بھی عاقل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک مجنون ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، نہ وہ دعویٰ کرنے والے کا اعتبار ہوگا، اور جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو دعویٰ صحیحہ نہیں کہیں گے اگر مدعا اور مدعا علیہ، یعنی کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں عقل مند نہ ہوں گے۔ یہ دعویٰ صحیحہ کی شرط ہے کہ وہ عقل مند ہو۔ دوسری شرط، دعویٰ معلوم ہو کسی معلوم چیز کے بارے میں۔ ایک غیر معلوم چیز ہے، یعنی کہ اگر غیر معلوم چیز
ہوگی تو اس کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری جو شرط ہے ان یکون المدعی، یہ کہ وہ مدعا بھی جو چیز ہے نا وہ ثابت بھی ثابت کرے دلائل کے ساتھ۔ دعویٰ کرنے والا جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اس کی دلیل موجود ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جامع ترمذی میں فرمایا کتاب الاحکام میں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے اوپر لازم ہے کہ وہ دلیل لے کر آئے، 4 گواہیاں وہ لے کر آئے، 4 گواہیاں ہوں گی تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ اور مدعا علیہ جو ہے اگر وہ انکار کر دے تو اگر وہ اقرار کر لے پھر تو گواہی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر اگلا بندہ انکار کرے یہ 4 گواہیاں لے کر آئے تو اگر اس کے پاس 4 گواہیاں نہیں ہیں اگلا بندہ قسم کھا کے اس کی چیز کو تلف کر سکتا ہے۔ دعویٰ صحیحہ کی چوتھی شرط جو ہم بیان کر رہے ہیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ دعویٰ صحیحہ کی چوتھی شرط ہے وہ ساری چیزیں، وہ اس کا دعویٰ جو ہے اس کی مطلوبہ شرائط وہ ثابت بھی ہوں۔ وہ دعویٰ لے کر آئے وہ چیزیں ثابت ہوں گی تو اس کا دعویٰ صحیح ہوگا، ورنہ اس کے دعوے کو فاسد یا باطل کر دیا جائے گا۔ دعویٰ فاسدہ کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ فاسدہ 4 چیزیں مکمل نہیں ہیں جو دعویٰ صحیحہ کی ہیں تو وہ دعویٰ فاسدہ بن جائے گا۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ بندہ عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، بندہ مجنون ہے، اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا یا اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، اگر اس کا دعویٰ معلوم چیز پر نہیں ہے، ایک معلوم چیز نہیں ہے تو تب بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، وہ دعویٰ ثابت بھی ہو۔ تیسری بات اور چوتھی بات ہے اس کے دلائل بھی وہ قاضی کے نزدیک ثابت ہو چکے ہوں، اگر ثابت نہیں ہوں گے تو وہ بھی فاسدہ ہوگا۔ تو ایک ہوتا ہے دعویٰ حسبہ، حسبہ کہتے ہیں حساب کتاب اس کا اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، بعض بندے دعویٰ کرتے ہیں پھر اگر بات نہیں بنتی تو وہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو بعض بندے، ایک بندے نے ظلم کیا وہ قاضی کے پاس بھی نہیں لے جاتے، صرف سیدھا اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دعویٰ حسبہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا وغیرہ دے سکتے ہیں، اس کو دعویٰ حسبہ کہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں اہم چیز دعویٰ، مدعی اور مدعا علیہ، مدعا بھی اور دعویٰ، ان کی تعریفیں اور ان کا آپس میں فرق، اور اس طرح دعویٰ صحیحہ اور دعویٰ باطلہ، ان کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے مطابق ہی لوگوں کے فیصلے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔